بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں ہم آپ کے لیے جناب انوار صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب عنقا کی اگلی قسط لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عنقا میری ہدایت پر کلدیپ اور راج کمار کی مصروفیات پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ اگلے 2 روز تک مجھے کوئی سنہری موقع ہاتھ نہ آیا، لیکن تیسری روز جب میں دوپہر کو نرگس کے ساتھ محو خواب تھا تو اپنے سر پر عنقا کے تیز پنجوں کی چبھن سے جاگ گیا۔ میں نے اسے ہڑبڑا کر دیکھا تو وہ تیزی سے بولی، جلدی اٹھو جمیل، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ کلدیپ راج کمار کے ساتھ بادل نخواستہ ترائی کی سمت گئی ہے۔ راج کمار اسے شیشے میں اتارنے کے لیے بضد ہے۔ یہ موقع غنیمت ہے، میں تمہیں اس جگہ لیے چلتی ہوں جہاں وہ دونوں گئے ہیں۔ عنقا کی زبانی یہ خبر سن کر میں جلدی سے اٹھا، لباس تبدیل کیا اور ایک نظر نرگس پر ڈال کر آندھی اور طوفان کی طرح اس طرف چل دیا جہاں عنقا نے رہنمائی کی تھی۔ وہ جگہ کچھ زیادہ دور نہیں تھی۔ میں 2-3 فرلانگ کی پختہ سڑک کے کنارے بھاگتا ہوا اس مقام کی طرف چل پڑا جہاں کلدیپ اور راج کمار کے ملنے کا امکان تھا۔ میرا ذہن بہت تیزی سے منصوبے بنا رہا تھا۔ ترائی کا راستہ ہر چند کے مخدوش تھا اور اندازے کی ایک معمولی غلطی مجھے سینکڑوں فٹ نیچے گرا سکتی تھی، لیکن ایک تو عنقا میرے ساتھ تھی، دوسرے کلدیپ کا خیال مجھے بے چین کیے ہوئے تھا۔ میں برق رفتاری سے بڑھتا رہا۔ پھر ایک جگہ عنقا نے ٹوک کر مجھے روک دیا۔ میں نے ایک درخت کی آڑ لے لی۔ سامنے والے درخت کے قریب کلدیپ اور راج کمار موجود تھے۔ ان دونوں کی جوڑی یقیناً ایک مناسب جوڑی تھی۔ کلدیپ کو ایک بار پھر سامنے دیکھ کر پونا میں گزارے ہوئے سہانے دن یاد آ گئے۔ میں ایک ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں فاصلہ زیادہ نہ تھا اور میں ان کی گفتگو آسانی سے سن سکتا تھا۔ میں وہ گفتگو جہاں نہیں بتا رہا، وہ کسی پرانی فلم یا تھیٹر کا کوئی منظر تھا جس میں کوئی مضطرب عاشق اپنی سنگ دل محبوبہ کو رام کرنے کے لیے ڈرامائی مکالمے بولتا جا رہا ہے۔ راج کمار بھی اسی انداز کے مکالمے ادا کر رہا تھا۔ کلدیپ نے شروع میں تو اسے ٹالنا چاہا، لیکن آخر صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ اس کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ راج کمار اپنے دھن دولت کا ذکر اور محبت کے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، اور جس قدر بھی وہ مصر ہوتا اسی قدر کلدیپ اسے مایوس کر دیتی۔ آخر راج کمار نے اس سے اس بے نیازی اور بے رخی کا سبب پوچھا اور کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اپنے من مندر میں کسی اور پریمی کو بسا چکی ہو؟ اس سوال پر کلدیپ نے اسے درشت انداز میں جھڑک دیا۔ ان دونوں کی گفتگو انکار اصرار اور اصرار انکار کے بعد تلخ ہو گئی اور آخر راج کمار سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے طیش میں نہ جانے کیا کہا جو میں صاف نہیں سن سکا۔ کلدیپ اس پر شدید برہم ہو گئی اور اس نے راج کمار کے گال پر ایک زوردار تماچا جڑ دیا۔ عنقا بار بار میرے سر سے اتر جاتی تھی اور میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے کی سنسنی خیزی میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ راج کمار اس توہین امیز رویے کی توقع نہیں کرتا تھا۔ اس نے جلال کے عالم میں کلدیپ کی کلائی پکڑ لی۔ کلدیپ نے سخت سست کہہ کر اس سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ یہ صورت بہت جلد دھینگا مشتی اور گالم گلوچ میں تبدیل ہو گئی۔ اس موقع پر مجھے دخل دینا تھا۔ عنقا نے اشارہ کیا اور میں راج کمار کی دست درازی اور کلدیپ کی بے بسی دیکھ کر غصے کی حالت میں سامنے آ گیا۔ اس وقت اس مقام پر سناٹا تھا۔ شاید راج کمار نے کلدیپ سے 2 ٹوک گفتگو کرنے کے لیے یہ جگہ خاص طور پر منتخب کی تھی۔ میں نے سامنے آتے ہی راج کمار کو للکارا، کمینے، ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ اگر مرد ہے تو مجھ سے مقابلہ کر۔ راج کماری نے میری آواز سن کر کلدیپ کو چھوڑ دیا اور مجھے سخت وحشتناک نظروں سے دیکھنے لگا۔ کلدیپ آزاد ہوتے ہی دیوانہ وار بھاگتی ہوئی میرے قریب آئی اور آتے ہی میرے پہلو سے لگ گئی۔ جمیل، تم یہاں کیسے؟ بھگوان کی کرپا ہے کہ اس نے تمہیں میری مدد کو بھیج دیا۔ مجھے اس جنونی شخص سے بچاؤ۔ بہت خوب، راج کمار نے موقع کی نزاکت سے حالات کی اصلیت بھانپتے ہوئے زہر خند لہجے سے کہا، خوب، تو یہ ہے وہ ٹنٹا مسلا جو تجھ سے پریم کرتا ہے۔ میں ابھی اسے دیکھتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کیا، جمیل احمد خان، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم سے دوبارہ اس طرح ملاقات ہو رہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ہمارے معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ، اپنا راستہ ناپو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں نے کہا، نادانی کی باتیں نہ کر، اپنی اوقات میں رہ، تو مجھے نہیں جانتا، بکواس بند کر۔ راج کمار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔
جمیل احمد خان، تو جانتا ہے کہ میں ڈپٹی کمشنر کا کون ہوں؟ اپنی حرکتوں سے باز آ جا، نہیں تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کیا بیچتا ہے؟ الو کے پٹھے، اس کا حوالہ دے رہا ہے، سور کی اولاد۔ میں گالیاں بہت کم بکتا تھا، لیکن نہ جانے اس وقت کون کون سی گالیاں میری زبان پر آ رہی تھیں۔ ٹھیک اسی وقت انکا نے مجھے مخاطب کیا، جمیل، راج کمار کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، تمہیں اتنی ڈھیل نہیں دینی چاہیے۔ اس کی جیب میں ریوالور بھی موجود ہے، تم اس کی گولی سے بچ سکتے ہو، لیکن تمہارے پہلو میں کلدیپ ہے۔ میں نے انکا کے جواب پر اسبات میں سر ہلایا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی قدم اٹھاتا یا سوچتا، راج کمار نے پھرتی سے ریوالور نکال لیا اور اس کا رخ میری طرف کرتے ہوئے بولا، جمیل احمد خان، تم نے ایک ہندو ناری کو ورغلا کر ہمارے دھرم کا اپمان کیا ہے، میرا اپمان کیا ہے۔ میں اس کی سزا صرف اور صرف یہی دے سکتا ہوں کہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں۔ اسی لمحے کلدیپ چلائی، نہیں نہیں، تم انہیں نہ مارو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ تجھ ویشیا سے کون شادی کرے گا؟ راج کمار دھاڑا، ہٹ جا سامنے سے، نہیں تو اس کے ساتھ تجھے بھی ختم کرنا پڑے گا۔ انکا پھرتی سے میرے سر سے رینگ کر اتر گئی۔ کلدیپ نے مجھے خطرے میں محسوس کیا تو میرے جسم کی آڑ لے لی اور راج کمار سے بولی، کٹھور شیطان، اگر تجھے گولی مارنی ہے تو پہلے مجھے مار، جب تک میں زندہ ہوں تو جمیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کلدیپ کے اس جذبے نے مجھے بے پناہ متاثر کیا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اسے ہٹانے کی کوشش کی اور کہا، بچہ ہے، تم فکر نہ کرو، دیکھتی رہو یہ کس طرح اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ میں راج کمار کو حقارت کی نظروں سے گھور رہا تھا۔ انکا میرا اشارہ پا چکی تھی، چنانچہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور کلدیپ پر اپنی روحانی قوتوں کا سکہ جمانے کی خاطر میں نے تہمکانہ لہجے میں راج کمار کو مخاطب کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ احمق نوجوان، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ ریوالور کی نال اپنی کن پٹی سے لگا کر گولی داغ دے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کلدیپ کے لیے یقیناً حیرت انگیز تھا۔ راج کمار نے کسی فرما بردار شاگرد کی طرح اپنا ہاتھ بلند کیا اور ریوالور کی نال اپنی کن پٹی سے لگا لی اور بے جھجک لبلبی دبا دی۔ خوفناک دھماکے کے ساتھ وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر گرا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ انکا فوراً میرے سر پر آ کر بولی، جمیل، تم جلدی سے کلدیپ کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ جب اس کی لاش دریافت ہوگی تو اس کی جیب سے اس کی اپنی تحریر میں ایک خط بھی برآمد ہوگا جس میں خودکشی کرنے کا سبب موجود ہوگا۔ میں اب اپنی پیاس بجھانے جا رہی ہوں۔ جمیل، تمہارے دشمن کا خون مجھے بہت لذت بخشے گا۔ اب میرا وہاں رکنا مصلحت کے خلاف تھا۔ کلدیپ کو لے کر اوپر آ گیا اور جھیل کی طرف چلنے لگا۔ جھیل میرے بنگلے سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھی۔ راج کمار کی پرسرار اور حیرت انگیز موت نے کلدیپ کو گم کر دیا تھا۔ راستے بھر وہ چپ رہی، ہاں کبھی کبھی کنکھیوں سے مجھے دیکھنے لگتی تھی۔ جھیل پر پہنچ کر میں اسے ایک ویران حصے کی طرف لے گیا۔ کچھ دیر بعد کلدیپ کا خوف دور ہوا تو وہ میرے سینے سے سر ٹکا کر بولی، جمیل، تم مجھے کیوں چھوڑ گئے تھے؟ میں بمبئی بھی گئی تھی لیکن وہاں تمہارا پتہ نہ چلا، میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتی رہی۔ میں دیر تک کلدیپ کو ادھر ادھر کی باتوں سے بہلاتا رہا۔ میں نے اس سے شدید محبت کا اظہار کیا، لیکن رہ رہ کر ایک خیال آڑے آ رہا تھا، اس شدید محبت کا انجام بڑا ہولناک ہوگا۔ نرگس کلدیپ کو کیسے برداشت کرے گی، اور خود کلدیپ نرگس کا نام سنے گی تو کتنی بپھرے گی۔ میرے ذہن میں کشمکش جاری تھی۔ کلدیپ کو دوبارہ اپنے قریب دیکھ کر میرے ہوش و حواس معطل ہو گئے تھے۔ وہ خوف کے باوجود اتنی ہی حسین تھی جتنی پونا کے کلب میں نظر آئی تھی۔ کیا میں کلدیپ کو سب کچھ بتا دوں؟ اس طرح تو میں اس حسین لڑکی سے محروم ہو جاؤں گا، مگر نرگس کو میں کسی قیمت پر دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس سرمستی کے عالم میں ایک حسین و جمیل لڑکی کی دل نشین صحبت کے باوجود دل پر جبر کر کے فیصلہ کر لیا کہ کلدیپ کو نرگس کے بارے میں سب کچھ بتا دوں۔ میں نے باتوں باتوں میں اس سے کہہ دیا کہ میری شادی ہو گئی ہے، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ کلدیپ نے بڑے تحمل سے یہ بری خبر سن لی اور توقع کے خلاف میرے قدم چھو کر کہنے لگی، جمیل، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، تم صرف اتنا کرو کہ مجھے خود سے الگ نہ کرو، میں تمہارے قدموں میں اپنا سارا جیون بتا دوں گی، میں تمہاری بیوی نرگس کی بھی سیوا کروں گی۔ کلدیپ نے کچھ دیر پہلے مجھے بچانے کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی اور اب وہ میری کنیز تک بننے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اس کی محبت کی شدت کا اندازہ لگایا تو بے اختیار اس کی جانب کھنچنے لگا۔ کلدیپ کے سوگوار سے چہرے پر اس وقت بھی سارے جہاں کا حسن سمٹ آیا تھا۔
میں نے آہستہ سے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پہلی بار اس کے ہونٹوں پر محبت کی مہر ثبت کی۔ کلدیپ کے انداز میں خود سپردگی تھی۔ میں نے اسے گھاس کے نرم بستر پر گھسیٹ لیا اور اپنی آغوش میں لے کر وعدہ کیا کہ میں اس سے قریب رہوں گا۔ کلدیپ کا حسین قرب اس پرفضا مقام کی رنگینیاں دوبالا کر رہا تھا۔ میں اس کی زلفوں سے کھیل رہا تھا کہ یک لخت مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے انکا میرے سر پر آ گئی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی۔ گزشتہ تجربوں کی بنا پر مجھے یقین تھا کہ وہ 6-7 گھنٹوں سے پہلے واپس نہیں لوٹے گی۔ انسانی خون سے وہ اپنا وجود سیراب کرنے میں وہ عموماً اتنا ہی وقت لیتی تھی۔ میں نے سر پر نظر ڈالی تو انکا واقعی موجود تھی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے ابل رہے تھے، چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہو رہا تھا، ہونٹوں پر گاڑھا گاڑھا تازہ خون جمع ہوا تھا۔ انکا کو اس کیفیت میں دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ کسی نامعلوم خطرے کے احساس سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا، کیا بات ہے انکا، کیا راجکمار کا خون پسند نہیں آیا؟ جمیل، میرے جمیل، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، انکا نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ جمیل، انکا سسک پڑی، انسانی خون میری واحد غذا ہے۔ میں خون پیتے وقت دنیا کی تمام باتوں سے بے نیاز ہو جاتی ہوں۔ یہی وجہ تھی جو پنڈت بدری نارائن اپنا وار کر گیا۔ انکا کے آخری الفاظ کسی خطرناک آتشگیر مادے کی طرح میرے ذہن میں پھٹے۔ میں کلدیپ کو جھٹک کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ایک لمحے میں ہزاروں وسوسے میرے دماغ میں گھوم گئے۔ میرا دل اچھلنے لگا۔ میں نے بوکھلا کر پوچھا، جلدی بتاؤ انکا، تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ بدری نارائن کیا وار کر گیا؟ تم فوراً گھر پہنچو جمیل، میں اس نابکار پنڈت کو گھیرنے جا رہی ہوں۔ نرگس مجھے بھی بہت عزیز تھی میرے آقا۔ انکا اس جملے کے اختتام کے ساتھ ہی میرے سر سے اتر گئی۔ نرگس کا نام سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میرے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ میں کلدیپ سے کچھ کہے بغیر دیوانوں کی طرح طوفانی رفتار سے گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچ کر میں پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا، لیکن دروازے پر ہی ایک جھٹکے سے رک گیا۔ نرگس کی حالت دیکھ کر مجھے جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ میں پتھر کی بے جان مورتی کی طرح اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا نرگس کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتا رہا۔ مجھے اپنی نگاہوں پر شبہ ہو رہا تھا۔ میرا دل سینے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ نرگس کی نیم برہنہ لاش میری نگاہوں کے سامنے قالین پر پڑی تھی۔ اس کے بدن کے ایک ایک حصے پر چھوٹے چھوٹے بے شمار خنجر دستے تک پیوست نظر آ رہے تھے۔ اس کی نگاہیں دروازے کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ موت کے اذیت ناک لمحوں میں اسے میرا انتظار تھا۔ میں بدنصیب اس وقت پہنچا جب وہ اس دنیا سے مجھ سے اپنے تمام رشتے منقطع کر چکی تھی۔ اس نے ان مصائب سے نجات حاصل کر لی تھی جو میرے ساتھ رہ کر اس پر ٹوٹے تھے، وہ ختم ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میری روح بھی کھینچ رہی ہے، میں بھی زمین میں دھنس رہا ہوں۔ میری آنکھیں نرگس کی موت کا وہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھیں جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ اس وقت جو کچھ سامنے ہے وہ حقیقت ہے، یہ میری نظر کا دھوکہ ہے یا کوئی طلسم ہے۔ میں پاگل ہو گیا ہوں یا کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں، مگر یہ تو حقیقت تھی۔ میری نرگس کا خون قالین سے نکل کر زمین پر جم چکا تھا۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے وہ خون دیکھنے لگا اور میں نے اس میں اپنا ہاتھ رنگ کر زوردار تماچے اپنے گال پر لگانے شروع کر دیے اور بری طرح چیخنا شروع کر دیا۔ اس طرح بھی مجھے کچھ سکون نہ ملا تو میں نے دیواروں سے اپنا سر پھوڑنا شروع کر دیا۔ میرا ماتھا لہو لہان ہو گیا۔ اس نرگس کے لیے میں نے کیسی کیسی رسوائیاں نہ مول لی تھیں، کہاں کہاں مارا نہ پھیرا تھا۔ وہ آئی تو اس نے میری ویران زندگی میں بہار بکھیر دی تھی۔ ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ میں نے اس کا جشن صحت دھوم دھام سے منایا تھا۔ وہ اس وقت بڑی مسرور تھی، لیکن یہ جشن تو بڑا منحوس ثابت ہوا۔ میں نے اپنا پراگندہ اور گھناؤنا ماضی بھلانے کا ارادہ کر لیا تھا اور نرگس کے ساتھ نئے سرے سے زندگی گزارنے کا تہیہ کر لیا تھا، لیکن اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب مجھے ساری دنیا تاریک نظر آ رہی تھی۔ میں پھر تنہا ہو گیا تھا، اب سب کچھ لٹ چکا تھا۔ ہائے نرگس، میری چیخ میرا ہی دل لرزا گئی۔ میں اسے پکارتا ہوا اس کی لاش پر گر پڑا اور دیوانہ وار اس سے لپٹ گیا۔ دل پھٹ جانے کے لیے بےتاب تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان ابل پڑا۔ میں نے اس کا سر اٹھا کر اپنے زانوؤں پر رکھ لیا
اور پاگلوں کی طرح اس سے باتیں کرنے لگا۔ لمحے گزر گئے، میری دیوانگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ میرے گھر میں موت جو ہو گئی تھی، میں اپنی موت پر رو رہا تھا۔ میں نے اس کے بدن میں پیوست خنجر ایک ایک کر کے نکالے اور اس کی لاش سے ایک عہد کیا۔ میں نے کہا، نرگس میری زندگی، اب تمہارے بغیر زندگی کیسی؟ مجھے تمہارے ساتھ مر جانا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں میری جان، لیکن مجھے کچھ دن کے لیے اجازت دے دو۔ خدا کی قسم، میں یہی خنجر تمہارے دشمنوں پر آزماؤں گا۔ میں دنیا کے تمام پنڈت پجاریوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، بدری نارائن کی موت اتنی دردناک ہوگی کہ زمین اور آسمان کانپ اٹھیں گے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ نرگس کی زندگی کی کیا قیمت ہے۔ نرگس، یہ چند دنوں کی دوری ہے، میں جلد ہی تم سے آ ملوں گا۔ میں اپنا حال خود کیا بتاؤں؟ کون بتا سکتا ہے؟ خوشی کی روداد کہنا آسان ہے، غم کا اظہار مشکل ہے۔ جب وہ لمحہ یاد کرتا ہوں تو لرز جاتا ہوں۔ جس پر کوئی ایسا غم پڑا ہو وہی میری شدت کا اندازہ کر سکتا ہے۔ میں تو اتنا بد نصیب تھا کہ میرا کوئی شریک غم بھی نہ تھا۔ میں کسی کے گلے لگ کر اپنے دل کا غبار بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ دو ایک ملازم آئے تو یہ منظر دیکھ کر مجھ سے کچھ پوچھنے اور میری تسلی کرنے کی بجائے بھاگ گئے۔ مجھے اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔ نہ جانے میں نرگس سے کیا کیا عہد و پیما باندھتا رہا۔ شام کے دھندل کے پھیل کر گہرے ہو گئے۔ کمرے میں تاریکی بڑھ چکی تھی۔ میری زندگی کی سب سے سیاہ رات سر پر تھی۔ تاریکی بڑھی تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے اپنا سر نرگس کے سر پر رکھ دیا۔ میں اس سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک کمرے کی تاریکی روشنی میں تبدیل ہو گئی۔ میں چونکا اور پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھا تو پولیس کے 10-12 سپاہی باقاعدہ رائفل تانے کھڑے تھے۔ سب سے آگے مقامی ایس پی مہتا سینہ تانے کھڑا مجھے بے رحم نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے نرگس کا سر آہستہ سے قالین پر رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نظر میں نے اپنے ہاتھوں اور جسم پر ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ میرا لباس، ماتھا اور ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ ایس پی نے میری حالت اور لاش پر غور کیا تو چونک کر بولا، آئی سی، ایک قتل جہاں بھی ہوا ہے۔ میرا ذہن پہلے ہی الجھا ہوا تھا، اب نرگس کی موت کو کوئی دوسرا رنگ دیے جانے کے خیال سے اور الجھ گیا۔ پولیس کی بے وقت آمد نے میرے رہے سہے اوسان بھی معطل کر دیے۔ انکا بھی سر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے ایس پی مہتا کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ وہ مجھ سے بخوبی واقف تھا، لیکن اس کے تیور خطرناک تھے۔ وہ رعونت سے بولا، خوب مسٹر جمیل احمد خان، میں تمہیں ایک شریف اور مہذب آدمی سمجھتا تھا، تم تو چھپے رستم نکلے۔ اس بار اچھی ملاقات ہوئی۔ مہتا صاحب، یہ کس جمیل احمد خان کا نام لے رہے ہو؟ جمیل احمد خان تو مر گیا، تمہارے سامنے تو اس کی لاش ہے، میں نے گریہ کرتے ہوئے کہا۔ عادی مجرم معلوم ہوتے ہو، اچھی گفتگو کرتے ہو۔ اچھا، اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، سیدھی طرح میرے ساتھ چلو۔ مہتا کے لہجے میں کرت چمک تھی۔ کہاں لے چلو گے پیارے؟ میں نے تنزیہ کہا۔ اب میرا کیا کرو گے مہتا جی؟ زیادہ باتیں نہ بناؤ، مہتا گرجدار آواز میں بولا۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، گرفتار کر لو اسے، بہت چرب زبان معلوم ہوتا ہے۔ پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ رائفل بردار سپاہیوں نے لپک کر مجھے گھیر لیا۔ ایک سپاہی نے جھپٹ کر میری کلائی پر گرفت مضبوط کی، پھر ہتکڑی ڈال دی۔ میں نے جد و جہد کی کوشش کی، لیکن جلد ہی بے بس ہو گیا اور مجھے احساس ہوا کہ میں ایک بڑے خطرے میں گھر گیا ہوں۔ ایک لمحے میں ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے مہتا کو قہر آلود نظروں سے گھور کر کہا، تم انسان نہیں درندے ہو، ذرا اتنا تو خیال کرو کہ میری بیوی کی لاش گھر میں موجود ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ تم نے مجھے میرا جرم بتائے بغیر گرفتار کیا ہے۔ بکواس بند کرو، مہتا غرایا۔ ڈپٹی کمشنر کے بس میں ہوتا تو وہ تمہیں سنسار کرانے کا حکم دے دیتے۔ تم نے راج کمار کو قتل کر کے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ میں کسی راج کمار کو نہیں جانتا، میں نے نفرت سے کہا۔ تمہارے ڈپٹی کمشنر کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کلدیپ کو جانتے ہو؟ ایس پی ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا۔ اس سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ کلدیپ سے؟ ہاں، میں اسے جانتا ہوں، مگر میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم کس راج کمار کے قتل کی بات کر رہے ہو۔ سمجھ جاؤ گے، بہت اچھی طرح سمجھ جاؤ گے۔ مہتا کے تیور غضبناک تھے۔ 3rd ڈگری کا استعمال تمہیں بڑی آسانی سے زبان کھولنے پر مجبور کر دے گا۔ مکتی اسی میں ہے کہ تم اپنے سنگین جرم کا اقبال کر لو۔ قانون کے پاس تمہارے خلاف بہت سارے ثبوت موجود ہیں۔ سب سے بڑا ثبوت کلدیپ ہے، جس کو ورغلا کر تم نے راج کمار کو راستے سے ہٹایا ہے۔
یہ سب جھوٹ ہے، تم میرے خلاف یہ باتیں کبھی ثابت نہیں کر سکتے، میں نے کسی قدر اطمینان سے جواب دیا۔ مہتا نے معنی خیز انداز میں نرگس کی لاش پر ایک نظر ڈالی اور کہا، صرف ایک لڑکی کلدیپ کی خاطر تم نے دوہرے قتل کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک طرف تم نے راج کمار کو ختم کیا، پھر اپنا راستہ صاف کرنے کی خاطر اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا۔ تمہارے عشق کے ہم قائل ہو گئے۔ زبان کو لگام دو مہتا، ورنہ پچھتانا پڑے گا، تم مجھے نہیں جانتے۔ غصے سے میری زبان لکنت کر رہی تھی۔ میں تو تمہیں جان ہی گیا ہوں، لیکن اب تم بھی پولیس اور قانون کو جان لو گے، سب کچھ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ نرگس کے قتل کا الزام لگا کر مہتا نے میرا خون کھولا دیا تھا۔ میں اسے گالیاں دینے لگا، لیکن میرے اس ہذیان کا نتیجہ خراب نکلا۔ مہتا کا اشارہ پا کر اس کے سپاہیوں نے مجھے زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ میرے پاس بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی۔ 2 سپاہیوں نے مجھے سختی سے جکڑ رکھا تھا اور بیک وقت 4 ہٹے کٹے سپاہی مجھے لاتوں، گھونسوں اور بندوقوں کے بٹ سے مار رہے تھے۔ میرے دل و دماغ پر پہلے ہی پریشانی تھی۔ جب تک میرے اوسان بحال رہے، میں جو منہ میں آیا کہتا رہا اور اسے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا، لیکن پھر جلد ہی میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے چہرے پر پانی کی نمی محسوس کی تو ہوش میں آ گیا۔ اس وقت میں حوالات کے پختہ فرش پر پڑا ہوا تھا۔ مہتا اور 4 سپاہی میرے ارد گرد موجود تھے۔ صبح کا اجالا دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے ساری رات بے ہوشی کے عالم میں گزار دی ہے۔ جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا اور درد کی شدت مجھے بے چین کر رہی تھی، لیکن آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے مجھے نرگس کا خیال آیا۔ میں دل پکڑ کر رہ گیا۔ میں نے ایک سسکاری بھری اور حوالات میں بری طرح رونے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نرگس کی لاش کا کیا بنا، ان ظالموں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر مہتا کرخت لہجے میں مخاطب ہوا، کیوں، دماغ کچھ ٹھکانے آیا یا اور ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے؟ مہتا جی، میں بھررائی ہوئی آواز میں بولا، کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ میری بیوی کی لاش کا کیا بنا؟ اسے دفنایا بھی گیا یا نہیں؟ بکو مت، مہتا گرایا، سیدھی طرح میرے سوالوں کا جواب دو۔ تم نے راج کمار کو کیوں ہلاک کیا؟ میں نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ تصور کے عالم میں سر پر نظر ڈالی تو انکا ابھی تک واپس نہیں لوٹی تھی۔ اپنی بے بسی کے احساس سے اور انکا کی غیر موجودگی کے سلسلے میں کوئی واضح جواب نہ پا کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مہتا نے مجھے خاموش پایا تو ایک زوردار ٹھوکر میری پسلیوں پر مار کر کہا، حرامزادے، تو نے سنا نہیں کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ کیا سیدھی طرح نہیں قبول کرے گا کہ تو نے ہی راج کمار کو قتل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مان لے، ورنہ یہاں بڑے بڑوں کے دماغ ٹھیک کر دیے جاتے ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ راج کمار کو میں نے قتل نہیں کیا، میں نے کرہ کر جواب دیا۔ نرگس کی موت کے بارے میں تجھے کیا بکواس کرنی ہے؟ کیا اسے بھی تو نے نہیں بلکہ کسی اور نے ٹھکانے لگایا ہے؟ مہتا نے دانت پیس کر سرد لہجے میں سوال کیا۔ اس کا انداز بڑا جارحانہ تھا۔ نرگس میری زندگی تھی مہتا جی، بھلا کوئی شخص خود اپنی زندگی کیسے ختم کر سکتا ہے؟ لیکن مہتا کو مجھ پر کوئی ترس نہ آیا۔ وہ ایک اور ٹھوکر مار کر بولا، شاعری کر رہا ہے کمینے، مہتا کو الو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے سورماؤں کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دی ہے، میرے سامنے تو کیا بیچتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مہتا کی باتوں کا کیا جواب دوں۔ نرگس کی جدائی کے غم اور اپنی بربادی کے احساس نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ انکا کی غیر موجودگی نے حالات اور خراب کر دیے تھے۔ یہ کیسا وقت آن پڑا تھا۔ انکا نے مجھے کلدیپ کو واردات کی جگہ سے ہٹنے کا مشورہ دیتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ راج کمار کی موت کے سلسلے میں پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ انکا نے مجھے یہ بھی باور کرایا تھا کہ راج کمار کے مرنے کے بعد اس کی جیب سے ایک ایسا خط ضرور برآمد ہوگا جس میں خود راج کمار کی تحریر میں یہ بات درج ہوگی کہ وہ کلدیپ کی محبت میں ناکام ہو جانے کے بعد خودکشی کر رہا ہے۔ خدا جانے وہ خط برآمد بھی ہوا تھا یا نہیں۔ میں نے جتنا حالات پر غور کیا اتنا ہی مجھے مایوسیوں نے گھیر لیا۔ نرگس کی اچانک موت نے میری شخصیت کو پولیس کی نظروں میں مشتبہ کرنے کا خاصا معقول جواز پیدا کر دیا تھا۔ کلدیپ نے پولیس کو کیا بیان دیا اور پولیس مجھے گرفتار کرنے کیوں پہنچ گئی، میرا ذہن ان پہ در پہ واقعات سے بری طرح پریشان ہو رہا تھا۔ مہتا نے اپنے سوالوں کا جواب نہ پا کر 4-5 ٹھوکریں ماری اور زور سے گرجا، میں آخری بار تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے جرم کا اقبال کر لے، ورنہ یاد رکھ تجھ پر بہت برا وقت آنے والا ہے۔ ہاں، میں نے راج کمار کو قتل کیا تھا، میں اقرار کرتا ہوں۔ میں نے ناچار خود کو مہتا کے عتاب سے بچانے کے لیے جلدی سے کہا۔
قتل کا سبب کیا تھا؟ مہتا نے مسکراتی ہوئی خوفناک نظروں سے گھور کر پوچھا۔ کلدیپ اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں تھی۔ یہ کہتے کہتے میرا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں راج کمار کو راستے سے ہٹا دوں۔ تو کلدیپ کو کب سے جانتا ہے؟ میری اس کی ملاقات پونا میں ہوئی تھی۔ میں نے بھررائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تو نے کلدیپ کے ساتھ تعلقات استوار کر رکھے ہیں؟ مہتا نے بدستور غراتے ہوئے دریافت کیا۔ صحیح ہے، میں نے مختصراً کہا۔ مہتا نے فخر سے سینہ تان کر جواب دیا۔ گویا میرا اندازہ درست تھا۔ تو نے کلدیپ کی خاطر پہلے راج کمار کو قتل کیا، پھر اپنی بیوی۔ یہ غلط ہے، میں چیخ پڑا۔ نرگس کو میں نے نہیں بلکہ کسی اور نے قتل کیا ہے۔ پھر شروع کر دی تو نے بکواس۔ مہتا میری بات سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں نرگس کے قتل کا الزام اپنے سر لے لوں، لیکن میرے مسلسل انکار نے اسے اور خونخوار بنا دیا۔ حوالات میں موجود سپاہیوں کو مخاطب کر کے بولا، مارو اس کو، اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ جرم کا اقرار نہیں کر لیتا۔ مہتا نے سپاہیوں کو حکم دے کر مجھ پر حقارت کی نظر ڈالی، پھر پیر پٹکتا ہوا حوالات سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حوالات میں موجود چاروں سپاہی مجھ پر پل پڑے اور انہوں نے بے دردی سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں میچ لیں اور اپنا سر گھٹنوں کے درمیان چھپا لیا۔ مجھ میں جب تک برداشت کی ہمت رہی برداشت کرتا رہا۔ میں ایک بار پھر ان انسانیت سوز مظالم کی تاب نہ لا کر اپنے اوسان کھو بیٹھا تھا۔ اس بار میری بے ہوشی کا وقفہ بہت طویل ثابت ہوا۔ میں ہوش میں آیا تو حوالات کے باہر والی گیلری میں روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو حوالات کے گھپ اندھیرے میں تنہا پایا۔ باہر 3 سنگین بردار سپاہی پہرے پر موجود تھے۔ میرے جسم کا ہر عضو دکھ رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو کررہ کر رہ گیا۔ بھوک پیاس کی شدت نے مجھے اور ناتواں کر دیا تھا۔ ایسی نکاہت تھی کہ سانس لینا دوبر ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سہم کر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ باہر پہرے پر موجود ایک سپاہی دوسرے سے کہہ رہا تھا، میرا خیال ہے کہ یہ اب کبھی ہوش میں نہیں آئے گا۔ سالہ مر جائے تو اچھا ہے، دوسرے نے نفرت سے کہا۔ مجھے اس سے زیادہ اس کلنکنی پر غصہ آتا ہے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو اس ویشیا کو بھی مار ڈالتا جس نے اس ٹنٹے مسلے کے ساتھ اپنا منہ کالا کر کے دھرم کو بٹا لگا دیا۔ ایس پی صاحب نے 9 بجے آنے کو کہا تھا۔ تیسرا سپاہی دستی گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، دعا کرو کہ یہ ڈھیٹ ان کے آنے سے پہلے مر جائے، ورنہ ایس پی صاحب اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کے عزیز کا معاملہ ہے، پہلا بولا، اگر یہ مر گیا تو ایس پی صاحب پر بھی آفت آ جائے گی۔ تینوں سپاہی میرے ہی متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ میں خاموش پڑا ان کی باتیں سنتا رہا۔ پھر یکلخت مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے انکا میرے سر پر آ گئی ہے۔ میں نے دھڑکتے دل سے سر کی جانب نظر ڈالی تو انکا واقعی وہاں موجود تھی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی مسلط تھی اور اس کی آنکھوں میں غصے اور ناکامی کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ بڑی تھکی تھکی، اداس اور متفکر نظر آ رہی تھی، کسی بیوہ کی طرح اجڑی ہوئی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے کانپتے ہوئے اس سے پوچھا، انکا ناکام واپس آئی ہو نا؟ وہ ہاتھ نہیں آیا نا؟ مجھے جواب کیوں نہیں دیتی انکا؟ میں نے دل گرفتہ انداز میں کہا۔ کیا وہ نابکار پنڈت تمہارے ہاتھ سے بچ نکلنے میں بھی کامیاب ہو گیا؟ جمیل، انکا ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، نرگس کی موت کا غم مجھے بھی تم سے کم نہیں ہے، لیکن میں بدری نارائن کے بارے میں دریافت کر رہا ہوں انکا۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے بتاؤ کہ تم اب تک کہاں غائب تھی اور وہ مردود پنڈت کہاں ہے؟ کیا تم میری حالت نہیں دیکھ رہی ہو؟ میں اپنی نرگس کے خون میں لت پت ہوں۔ دیکھو میں رنگا ہوا ہوں، میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں۔ ہائے، مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ ایسی باتیں نہ کرو، میں اسی کے پیچھے لگی ہوئی تھی جمیل، میرے آقا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے موت کے شکنجے میں دبوچ سکتی، وہ کلکتے پہنچ کر کالی کے مندر میں چلا گیا۔ میں ابھی تک اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی جمیل۔ تم نے اس کے باہر آنے کا انتظار کیوں کیا؟ کیا تم مندر میں داخل ہو کر اس کمینے بدذات کے جسم کو ریزہ ریزہ نہیں کر سکتی تھی؟ میں ایسا نہیں کر سکتی جمیل، ایسا کر سکتی تو یوں واپس نہ آتی، انکا نے تلملا کر جواب دیا۔ کالی کی مہان شکتی میرے راستے کی دیوار بن رہی تھی، میں وہ دیوار ڈھانے سے قاصر تھی۔ تم بھی اپنی مجبوری کا اظہار کر رہی ہو۔ تمہاری وہ پرسرار اور لامحدود قوتیں کہاں گئیں جنہیں قبضے میں لینے کے لیے بہت سے لوگ دیوانے ہیں؟ میں نے طنز کرتے ہوئے کہا، دیکھا، اس موقع پر تم بھی ناکام ہو گئیں۔ جمیل،
تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ انکا نے حسرت سے کہا۔ تمہیں میری طاقت کا اندازہ ہے، لیکن کالی مائی کے مندر میں گھس کر خون خرابہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یقین رکھو، جس روز بھی بدری نارائن مندر سے باہر آیا وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں اسے نرگس کی موت کا اتنا بھیانک انتقام لوں گی کہ دھرتی کانپ اٹھے گی۔ مجھے بھی نرگس سے تم سے کم محبت نہیں تھی۔ انکا کی بات سن کر میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ میں نے بیزاری سے کہا، اب کیا سوچا ہے؟ کیا میں اسی طرح یہاں پڑا رہوں گا؟ کیا اب تم مجھے حوالات سے باہر نکالنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی؟ اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ میں آ گئی ہوں، انکا نے جلدی سے جواب دیا۔ مہتا نے تمہیں محض ڈپٹی کمشنر کے عتاب سے بچنے کے لیے گرفتار کر لیا ہے، ورنہ اسے وہ خط مل گیا تھا جس میں راج کمار نے خودکشی کا اعتراف کیا تھا۔ ان بدماشوں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ تم وقوعے کے بعد کلدیپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے زبردستی کلدیپ سے اگلوا لیا کہ تم اس کے ساتھ تھے۔ وہ ان پولیس والوں کے چکر میں آ گئی اور نہ جانے اس نے کیا کیا کہہ دیا۔ انہوں نے مجھے نرگس کا آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا۔ میں نے رکت بھری آواز میں کہا، نہ جانے ان سنگ دلوں نے اس غریب کی لاش کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ تم فکر نہ کرو جمیل، میں اس ظلم کے لیے مہتا اور اس کے گرگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ڈپٹی کمشنر کو بھی اختیارات کے ناجائز استعمال کے سلسلے میں پچھتانا پڑے گا۔ مجھے نرگس کے بارے میں بتاؤ، اس کی لاش کا کیا بنا؟ جمیل، انکا مدھم آواز میں بولی، مہتا نے نرگس کا پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد رسم و رواج کے مطابق اسے یہیں کے ایک پرانے قبرستان میں دفنا دیا ہے۔ میرے معبود، میں نے سر کے بال نوچتے ہوئے سرد آہ بھر کر کہا، نرگس کی بجائے مجھے موت کیوں نہ آ گئی؟ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔